दिखावा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। शहबाज की आलमी परवाज़ मुसलसल जारी है, मुस्तकिल जारी है। प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ यूएन जनरल असम्बली की साइड लाइन्स पे एक खैर रस्मी मुलाकात भी हुई। फिर दीगर मुस्लिम कंट्रीज़ के रहनुमाओं के साथ भी एक मुलाकात हुई, जहाँ पर पाकिस्तान का झंडा बिल्कुल दरमियान में, तमाम झंडों के दरमियान में जो है वो रखा गया था। और अब वज़ीर आज़म शहबाज की सदर ट्रंप के साथ एक खुसूसी मुलाकात जो है वो भी शेड्यूल हुई है, जिसमें दीगर क़यादत जो है वो भी शामिल होगी। तो शहबाज की आलमी परवाज़ मुस्तकिल जारी है। ट्रंप के साथ जो मुलाकात होगी खुसूसी, उसमें क्या गुफ्तगू होगी, क्या गुफ्तगू होनी चाहिए। लेकिन ये वही प्रेसिडेंट ट्रंप हैं कि जब इलेक्शन जीत के आए थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनसे बड़ी उम्मीदें थी। पीटीआई का क्लेम था कि ये इमरान खान के हिमायती हैं या इमरान खान के दोस्तों के दोस्त हैं, और जब ट्रंप जदों आवेगा तो लग पता जावेगा और फिर इमरान खान जो है वो रिलीज़ हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और काया पलट गई और बाजी पलट गई, और अब ये बाजी शहबाज के हक़ में जाती हुई नज़र आ रही है। लेकिन क्या वाकई, क्योंकि आलमी महाज पे, इंटरनेशनल फ्रंट पे बेशक वज़ीर आज़म शहबाज छक्के चौके मारते रहे, लेकिन डोमेस्टिक फ्रंट पे अपोजिशन तैयार हो गई है, इमरान खान की पीटीआई तैयार हो गई है कि बस अब शहबाज शरीफ की हुकूमत गिरानी ही गिरानी है। अपोजिशन ने गिलगित से लेकर कोयटा तक तहरीक का ऐलान कर दिया है, और ये तहरीक है हुकूमत गिराओ तहरीक। क्या ये वाकई कामयाब होगी? इस सवाल का जवाब लेने की आज प्रोग्राम में कोशिश करेंगे। इसके अलावा जैसे जैसे बानी पीटीआई इमरान खान के लिए रिलीज़ इमरान खान जलसा करने की बातें तेज़ हो रही हैं, गंडापुर कह रहे हैं कि पेशावर में वो जलसा करेंगे, केपी में जलसा करेंगे, इमरान खान को रिलीज़ करवाएंगे। क्या जलसे से इमरान खान रिलीज़ हो जाएंगे? पहले जो सड़कों पे एहतजाज किया गया उसका नतीजा सबके सामने है। लेकिन जैसे जैसे रिलीज़ इमरान खान जलसे के बारे में बातें हो रही हैं, मज़ीद शिद्दत आ रही है, वैसे वैसे इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनके नताइज में भी शिद्दत आ रही है। तो लग ये रहा है अपेरेंटली कि इमरान खान को रिलीज़ करवाना गालिबन जलसे से इतना मुमकिन ना हो, क्योंकि तोशाखाना 2 का केस और GHQ हमला केस बड़ी तेज़ी के साथ उस पर पेशरफ जारी है। तो इन सारे मामलात पे और मुद्दात पे प्रोग्राम में आज बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट डिस्कशन आंसर्स के लिए। मेरे पास दो बड़ी ज़बरदस्त शख्सियात मौजूद हैं सियासी हरीफों की पार्टियों में से। एक तो आबिद शेर अली साहब बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा है, साबिक वफाकी वज़ीर रह चुके हैं और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। इसी तरह PTI के बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं अमजद अली ख़ान न्याज़ी साहब, मरकज़ी सरकर्दा और सीनियर रहनुमा हैं और साबिक डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं कौमी असम्बली के। आबिद शेर अली साहब, शहबाज की आलमी परवाज़ तो बड़ी ज़बरदस्त जारी है। अब ट्रंप से जो मुलाकात होगी, स्पेशल मुलाकात, क्या उसमें फील्ड मार्शल भी शामिल होंगे और क्या बात होगी वहाँ? देखें गरीदा, हमें सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि जो अल्लाह ताला ने हमें फ़तह दी इंडिया के ख़िलाफ़, और बड़े लोग उम्मीदें लगा कर बैठे थे इंडिया की वॉर पे कि ये रह जाएंगे, इनके पास 2 दिन का ही लड़ाई की चीज़ें नहीं है वगैरह वगैरह। ये भी लोगों की उम्मीदें दम तोड़ी। पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी और इंडिया को जो हमारा बदतरीन दुश्मन है उसको धूल चटाई और दिन दिहाड़े डे लाइट में मारा और उनके अंदर घुस घुस के मारा। और अल्लाह ताला ने फिर उसके बाद एक ये पाकिस्तान की जो सफ़र है, पाकिस्तान जो आलमी दुनिया में आइसोलेशन का शिकार था, हमारी जो प्रीवियस गवर्नमेंट है जो PTI की, उनके एतबार में जो पाकिस्तान का ग्राफ गिरा, जो एक ह्यूमिलिएशन हुई अरब कंट्री से लेकर दुनिया में जहाँ पे भी उस वक्त के सिलेक्टेड वज़ीर आज़म जो थे वो गए, तो एक जग हंसाई हुई पाकिस्तान की। और पाकिस्तान उस वक्त एक तो आपको मैनर्स भी नहीं थे डिप्लोमेटिकली जब आप सरबराहान ममलिकत से मिलते हैं, और लोग आपको याद होगा कि त्यारा वापस मंगवा लिया था जब, जी हाँ वो वापस, जी हाँ वो खुसूसी जहाज़ वो वापस मंगवा लिया था। फिर इन्होंने
اس حکومت کے خلاف جب شہباز شریف آئے تو مدینہ منورہ کی پاک ہستی جہاں پر اللہ اور وہاں پہ اونچی آواز میں بھی سختی سے منع کیا، اب پی ٹی آئی نے نعرے لگائے، اسی شہباز کی پرواز کو پھر اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی۔ آج سعودی عربیہ کیا پوری دنیا میں پاکستان کا ڈنکا بج رہا ہے۔ دیکھیں پاکستان کا ڈنکا، ہم تو پاکستان کی بات کرتے ہیں اور ڈپلومیٹکلی ویل ہینڈلڈ بائی شہباز شریف، اسحاق ڈار صاحب، ہماری جو فیلڈ مارشل ہیں، وہ پوری ایک ٹیم ہے پاکستان کی، ٹیم پاکستان ہے یہ، اور یہ ٹیم پاکستان کو بہت سارے لوگوں کی خواہشات تھی کہ جی ان کے اندر دراڑ آ جائے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، حکومت آج گئی کل گئی فلان گئی، یہ بلا بلا چلتا رہا۔ تو ابھی تو پھر آ گئی ہے تحریک کی ڈیٹ، دوبارہ آ گئی ہے آپ کی حکومت گرانے کے لیے، اس پہ آگے چل کے بات کریں۔ تحریک یہ ٹیم پاکستان ہے غریدہ، اس کو نہیں گرایا جا سکتا، اس کو نہ تو اللہ کے فضل سے گرایا جا سکتا نہ ہی ہلایا جا سکتا، جو گرانے یا ہلانے کی کوشش کرے گا وہ خود اللہ کے فضل سے مٹ جائے گا۔ یہ بڑا کلیم کر رہے ہیں، یہ بہت کلیم بڑی بات کر میں رہے ہیں، آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں۔ نیازی صاحب اس پہ جواب دیں گے سر آگے بالکل نیازی صاحب بالکل دیں۔ میں تو اچھا مجھے بتائیے کہ ٹرمپ کی جو بھی خصوصی ملاقات ہے ٹرمپ کے ساتھ، اس میں فیلڈ مارشل دیکھیں کبھی ٹرمپ اس طرح پاکستانی سربراہان کو کبھی ملا، کبھی جس طریقے سے وہ وزیر اعظم شہباز نے بڑے مضبوطی سے بڑی دیر تک ان کا ہاتھ پکڑے رکھا ہے، اگلے نے بھی پکڑا، اگلے نے دیکھیں لوگ اسپیکولیشن کرتے ہیں، جیسے آپ ابھی انٹرو میں بتا رہی تھی، اور ٹرمپ جدو آئے گا تو لگ گیا نا پتہ۔ ہم نے پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے، کسی انڈیویجول کو لے کر نہیں آگے جانا۔ ان کی لڑائی، یہ بھی تو گئے تھے نا یو این او، میں نواز شریف کا اسی اتار دوں گا، میں یہ کر دوں گا، یہی تقریر تھی۔ وہی ٹائم ضائع نہیں تھی، وہ الگ سے امریکہ میں اوورسیز پاکستانی، وہ جو ٹائم ضائع انہوں نے کیا ہے، تو وہی سربراہان مملکت سے شہباز شریف صاحب مل نہیں رہے۔ آپ نے ایک پاکستان کا سافٹ امیج بلڈ کرنا ہے، وہ اللہ کے فضل سے آج گریدہ ہے، ہم اللہ کا شکر کر رہے ہیں، ادا کرتے ہیں کہ ٹیک آف کی پوزیشن میں ہمارا طیارہ آ گیا ہے، اور انشاءاللہ جو بھی اس کو فیلڈ مارشل ہوں گے ٹرمپ والی ملاقات میں وزیر اعظم کے ساتھ؟ وہ جوائنٹ ملاقات بھی ہوتی ہے، سربراہان کی 1-to-1 ملاقات بھی ہوتی ہے، تو ہمارا ایجنڈا پاکستان ہے، چاہے وہ جوائنٹ میٹنگ ہو اس میں بھی یہی بات ہوگی، سنگل میٹنگ ہوگی اس میں بھی لیڈر، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ٹیم پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ پرفارم کر رہی ہے، کرتی رہے گی، جو دشمن پاکستان کو ہلانے کی کوشش کریں گے۔ تو عمران خان والے ٹیم پاکستان نہیں تھی، کوئی جواب دے دے، وہاں پہ جنرل باجوہ، وہ آپ نے حال دیکھا، وہ آپ نے دیکھا نا، وہ ٹیم پاکستان نہیں تھی، وہ ٹیم نیا پاکستان تھی، وہ ٹیم نیا پاکستان تھی، جنہوں نے پرانے پاکستان کی بھی جڑیں ہلا دی، ہر لحاظ سے انہوں نے جڑیں ہلا دی، کیونکہ ان کی اپنی جڑیں نہیں تھی اس وقت۔ وہ جس طریقے سے پلانٹڈ حکومت آئی، جس طرح سے انہوں نے ججز کے ذریعے مینیپولیٹ کر کے پی ایم ایل این کی حکومت کو کرایا، تو یہ گراوٹ ان کے اوپر ہے۔ ہم پاکستان کی بات کریں گے، نیازی صاحب سے جواب لے لوں اس کا، وہ بھی ظاہر مانگیں گے کتنا ہی ٹائم مجھے دیا جائے۔ امجد علی خان نیازی صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے نا آپ کے زوم کنیکشن پہ؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ اچھا دو تین چیزیں، ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب یہ ٹیم پاکستان بن گئی ہے، وزیر اعظم شہباز کی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی، اس کو اب اللہ کے فضل سے نہ کوئی گرا سکتا ہے نہ ہلا سکتا ہے۔ آپ لوگوں نے تحریک تحفظ آئین پاکستان نے آج ہی اعلان کیا ہے کہ جی حکومت گراؤ تحریک ہم پورے ملک میں شروع کر دیں گے، اس کا ذرا بتائیے گا۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آپ کو ڈپلومیٹک مینرز ہی نہیں تھے، آپ نے ساری دنیا کے ساتھ جو آئسولیشن میں ڈال دیا تھا، اب شہباز پرواز کری جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ادارے کے سربراہ کو، جس کی اپنی ایک حیثیت ہے، اسے آپ ممبر اس لحاظ سے کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ اگر اداروں نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے یا ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے کام کرنا ہے، ادارے بہتر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پولیٹیکل پارٹی کے لیے کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے، پاکستان کے لیے کام کرنا ہے۔ تو پلیز میرے خیال میں یہ اداروں کو انڈرمائن نہ کریں، اور دوسرا اداروں کی تضحیق نہ کریں، کیونکہ ادارے جو ہیں وہ ہیں تو یہ نظام پاکستان چل رہا ہے۔ زبردست بات آپ کر رہے ہیں کہ اداروں کی تضحیق نہ کریں، بڑی اچھی بات آپ کر رہے ہیں۔
ٹھیک ہے نا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک کیا ایسا کارنامہ انجام دیا ہے جس کو کہیں کہ آپ نے پاکستان کی معیشت کو اٹھا لیا ہے؟ جنگ جیت لی. آج ورلڈ بینک کی جنگ اچھا جیت میری لی. بات سن لینا، وہ پاکستان نہیں، پاکستان میں لڑا ہے. اچھا پاکستان کی قوم نے لڑی ہے جنگ، صرف انہوں نے نہیں لڑی. ٹھیک ہے، صحیح اس ہو میں سب ہم آپ سب شامل ہیں. بالکل صحیح بات. اچھا دوسری بات ہے کہ میں آج کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لوں ورلڈ بینک کی، بالکل جو کہتی 60% لوگ غربت کی سطح سے نیچے چلے گئے، یعنی کہ بالکل. ایک وقت کے کھانے سے بھی نیچے چلے اور گئے. سر ٹھیک سر ہے، سر سر اور سر یہ بیچ میں لے سن سر لے نہیں مکمل سر ہو. آپ کے اچھا انٹرسٹ میری کا بات مکمل ہونے، آپ کے انٹرسٹ کا میری پوائنٹ بات دے سن رہی لینا. ہوں، آپ کے انٹرسٹ کا پوائنٹ دے ہاں رہی ہوں. بتا، وہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہاں کہتی ہے کہ بتائیں. پچھلے 3 سالوں میں غربت بڑھی ہے، یعنی کہ شہباز شریف کے ہاں دور تو میں غربت بڑھی ہے. وہی بات کر رہا ہوں نا، 22 23 24 25 جی یہی کہہ لینا. جی اچھا اب بات یہ ہے کہ 2.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ غربت کی سطح یعنی کہ اپنی جاب لیس ہو گئے ہیں. مزید تو اندازہ مزید ہو گئے ہیں، پھر اوپر سے اب یہ سیلاب بھی آ گئے ہیں. بالکل جی. تو آپ اپنی کارکردگی کے بتائیں. اور دوسرا دیکھیں، ہاتھ پکڑنے سے کوئی ایشو نہیں ہمیں. ٹرمپ کا ایشو یہ ہے ٹرمپ کہ کا آپ بالکل 2 دفعہ پکڑے رہے، گلے ملتے رہے، ہاں. لیکن یہ ہاتھ تو آپ سمجھ پکڑنا ہمیں چاہتے تھے نا ٹرمپ کا، بلکہ آپ میرے چاہتے تھے کہ دیکھ ٹرمپ ہم نے آپ کا کبھی ہاتھ نہیں پکڑ کہا. لے. میری بات سن لینا ہاں اریدہ، کیا میرا بیان آیا، خان کا بیان آیا کہ ہاں مجھے آ کے ٹرمپ نکالے؟ نہیں آیا نا. ٹھیک. یہ تو سائفر کے نتیجے میں آئے، اور جن باجوہ صاحب کی اور فیض کی آپ بھی بات کر رہے تھے، تو یہ انہی کے بل بوتے پہ باجوہ صاحب بھی ان کو لے کے آئے نا گورنمنٹ میں، ورنہ یہ تو اس وقت خون چھیل رہے تھے. اچھا گلے لگانے سے کیا پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو گئی؟ ٹھیک. کیا غریب لوگ جو سیلاب میں مر چکے ہیں ان کو راشن، چارہ، دوائیاں، ایجوکیشن، ان کے گھر بار ٹھیک ہو گئے؟ صحیح بات ہے. اور آج کے ہی دن جو ہے آپ 1250 ارب سے زیادہ آپ قرض لے رہے ہیں سرکولر ڈیٹ دینے کے لیے. ٹھیک. تو مجھے کوئی انگریزی یہ بھی بتائے کہ پاکستان ٹھیک ہے آپ عالمی سطح پہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، یہ آڑیاں جاڑیاں نہیں رہے یا پاکستان میں بھی کچھ ملن لگا ہے؟ یہ بھی سانو وضاحت کر دو. دیکھو آڑیاں جاڑیاں نال تو کوئی فرق نہیں پہنچا کہ ہمارے لیکن تعلقات یہی بہت اچھے. ٹرمپ اگر اچھا میری بات بالفرض عمران خان کے لیے کوئی بیان دے دیتے. میری بات سن، میرا اگر دیکھو میرا لیڈر ڈیلیور نہ کر سکتا ہوتا ہاں تو 6% پہ آپ کی گروتھ ریٹ نہ ہوتی، ٹھیک. آپ کی ریئل اسٹیٹ کی بزنس نہ چل رہا ہوتا، ہاں آپ کا سیمنٹ پلانٹ نہ چل رہے ہوتے، ٹھیک. آپ کی ٹیکسٹائل نہ چل رہے ہوتے، آپ کی معیشت. اس وقت ہمارے ریزرو کتنے تھے، آج کتنے ہیں؟ ڈالر کتنے پہ تھا، ٹھیک. آج کتنے پہ ہے؟ پیٹرول کتنے پہ تھا، آج کتنے پہ ہے؟ ٹھیک. مہنگائی کتنی ہے؟ مطلب یہ ساری چیزیں ہم فیس کر رہے تھے، ٹھیک. لیکن ہم ڈیلیور کر رہے تھے. ٹھیک. یہ ڈیلیور کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں تو کم صرف از کم اس آپ بات اتنا پہ تو ایڈمٹ کریں گے نا کہ دیکھیں انٹرنیشنل فرنٹ پہ تو میری ڈیلیور بات کر سنیں، رہے ہیں نا، یا یہ بھی ایڈمٹ نہیں دیکھیں کریں گے آپ؟ الحمدللہ میری بات سن لیں. دیکھیں پھر یہ کہنا اب کہ جی اب کسی کی کارکردگی کو، میرے پاس ایک لطیفہ ہے لیکن میں وہ بیان نہیں کر بیان سکتا. کریں، نہیں سنائیں. دیکھو اب سنائیں میں وہ نہیں کر سکتا، سنائیں میں لطیفہ نہیں کر سکتا، وہ میں ادھر کر نہیں سکتا نا. اچھا نیشنل ٹی وی پہ سنانے والا لطیفہ نہیں ہے وہ؟ نہیں وہ ہاں ایسی بات نہیں، اللہ معاف کرے، اتنے علم نہیں ہے، لیکن وہ اچھی نہیں لگتے نا، وہ ذمہ دار لطیفے ہیں ہمارے اچھا جو لوکلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا. وہ کبھی بالمشافہ ملیں گے تو آپ کو بتائیں گے. بات عابد یہ صاحب کو ہے سنانا کہ ہے آپ نے وہ. اپنی کے عابد میرا چھوٹا بھائی ہے، پتہ ہے ان کے ساتھ میرے بابا کا، میرا، ان کے والد صاحب، ہم بڑے ٹھیک ہے، ان کی رشتہ داریاں ہوں گی ٹھیک لیکن اچھے تعلقات ہیں ان کے ساتھ. یہ بیٹھا ہے ٹھیک چھوٹا بھائی ہے میرا، ٹھیک 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 پوچھ لیں سے. ٹھیک. بات یہ ہے کہ کارکردگی اپنی دسو، ہم کارکردگی دوسروں دی نہ دسو. ہم کہ اداروں نے کیا اپنا دسو کہ معیشت ٹھیک کی، لوگوں کو چلیں روزگار دیا، لیتے ہیں نا کسان کو ریلیف دیا. یہ دیکھیں سوال کا. 5 آپ کی میجر کراپس آئی ہیں، میجر 5 کراپس. ٹھیک آپ کا جو بیسک جس نے آپ کی معیشت چلانی تھی اس کا آپ نے بٹھا بٹھا دی ہے. ٹھیک. ابھی آپ صرف اور صرف کسان کو جو 70 لاکھ روڈوں پہ پڑے ہیں نا لوگ، ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم 20,000 روپے آپ کو دیں گے.
देखो 20,000 में मुझे बताओ, 20,000 होता तो है? खरीदा बिल्कुल। आपका एक वक्त का खाना भी नहीं है किसान तो अगले आपका, मैं 20 कह रहा साल के लिए बर्बाद हो गया सर, हूं। इस आप सैलाब की मुझे वजह बताएं, से। आप अगर आप बेवरली सेंटर में आपका ऑफिस है, वहां से आप नीचे से क्या वो कौन सा है सुशी मंगाएं तो मेरे ख्याल में 10-20 हजार की तो आपकी और मेरे एक वक्त की खाने की नहीं आएगी। गरीब लोगों को मार दिया है, सही बात। क्या कर रहे हैं नाअहली जी? अब जरा इसका जवाब, आप किधर अब इसका बैठे थे? जवाब लेते हैं ना मैं आबिद साहब जवाब, से। आबिद जापान साहब में से, आप मजे कर रहे थे आबिद जी। साहब से आबिद जवाब आज लेते हैं। आबिद साहब जवाब दीजिए इन सब बातों का। इसमें कोई शक नहीं, अमजद साहब भाई हैं, इनके वालिद साहब मेरे कुलीग 2002 में बड़ा अच्छा शेर अफगन न्याजी साहब से बड़ा एक अच्छा रिलेशन था हमारा। बड़े जबरदस्त भाई के साथ भी अल्लाह उनको जन्नत उसी नसीब तरह अमजद साहब से भी मेरा रिलेशन है। अभी मेरे भाई ने जो कह रहे हैं जी पॉवर्टी की जो 60% से भी इवन बिलो चलेगी, अमजद भाई साहब से पूछें कि जो इसमें KPK भी आता है, इसमें बलूचिस्तान भी आता है, इसमें सिंध भी आता है, इसमें पंजाब भी आता है, तो अपने अपने सूबों में डिलीवर करना इनका काम है। पिछले कई एक दहाई से ऊपर ये इनकी हुकूमत होगी KP में, कोई डैम बनाया, कोई रोड्स बनाई, कोई एक काम इन्होंने KP में किया हो तो मैं आपका देनदार। KP नंबर 2 है पॉवर्टी में, उसके अलावा पंजाब सबसे कम है। देखें मैं ये चीज़ें ओवरऑल बता रहा हूँ। मेरा भाई कह रहा है सर्कुलर डेट का, आ जाए मेरे से मैं वजीर रहा हूँ पानी और बिजली का, फिर सूबों के बाद तो अगेंस्ट तो बात नहीं होती। 99% थेफ्ट पे फीडर्स चलते हैं वो KP में। यस 120 फीडरों से ऊपर के उसकी फिगर्स है। आप अपने आप को हाउस इन ऑर्डर करें। अपना KP जब आप कहने पाकिस्तान की बात करते हैं, आप पंजाब आप सैलाब की बात कर रहे हैं, क्या KP में सैलाब नहीं आया? क्या अली अमीन गंडापुर साहब या ये इनके वुज़रा आपको कहीं सैलाब में? सर आपके इत्तेहादी पीपल्स पार्टी वाले आज पंजाब पे बरस पड़े। सुन मैं उसके वो कह रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे वहां पे, आप किसान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। उस पे मैं आता हूँ, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। KP में सैलाब नहीं आया, ठीक। क्या वहां पे वजीर आला KP के लोगों का मदावा नहीं बन सकते थे? देखिए करेंगे, आप अपस्ट्रीम आप डैम बनाने नहीं देते, कोटरी बराज से कोटरी से डाउन स्ट्रीम कोटरी से होता हुआ समंदर की आप भी रहे हुकूमतों में। हमने तो दायामीर बादशाह डैम की जो रिजर्वायर है उसको बिल्ड किया। नवाज शरीफ साहब ने 200 अरब रुपए अपने PSDP फंड्स में रखा और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा हुआ। अमजद साहब उस वक्त भी पार्लियामान का हिस्सा थे, इनसे पूछें अगर इनको नहीं पता तो मैं रिकॉर्ड ये कैबिनेट का भी हिस्सा रहे हैं, चेक कर लें मिनट्स को। नवाज शरीफ साहब ने तो दिया, डिलीवर किया, मोटरवे जो भी ग्रीन चैनल्स हैं, जो भी चीजें हैं ये हमारे दौर में बनी है। तो अभी डिलीवर क्यों नहीं कर पा रहे? अभी डिलीवर क्यों नहीं कर? सर पंजाब के किसान का हाल तो देखिए। नहीं देखें, सैलाब आया, मैं आपको इसमें एडमिशन ये है कि जो कहते हैं डैम नहीं बनने चाहिए, नौशहरा डूब जाएगा, सिंध का कोई पोर्शन, यार अब पाकिस्तान नहीं है, अब पूरा पाकिस्तान डूब गया। अब होने राम है ना सारे कि जी काला बाग में तो सैलाब आया ही नहीं ना, उस जगह पे तो सैलाब आया। देखें आपके पास रिजर्वायर नहीं है, आपके पास जो कैनाल सिस्टम है चैनलाइज नहीं है। आप मरियम नवाज कहती हैं नहरें बनानी है, वो सिंध कहते हैं सिंध में पानी हमारा चला जाएगा। यार सूबों से निकले बाहर, पाकिस्तान की बात करें। आज ये अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी दी थी, आपके पास लिंक कैनाल होती, आपके पास रिजर्वायर होते, तो आज पाकिस्तान के अंदर ये सोना उगलती जमीन है। बड़ी जोशीली गुफ्तगू कर रहे हैं। बात ब्रेक ले लूं, वापस आपकी तरफ मैंने अभी इनका बहुत जवाब, वापस आपकी तरफ आऊंगी। एक ब्रेक लेते हैं जी, लाइव प्रोग्राम है चूंकि, हालांकि दिल नहीं कर रहा। अभी गुफ्तगू बड़ी जबरदस्त है, अमजद खान न्याजी के सवाल भी बड़े जबरदस्त हैं। एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं, यहीं से डिबेट कंटिन्यू करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अमजद अली खान न्याई साहब और आबिद शेर अली साहब मौजूद हैं। आबिद साहब आप जवाब देना चाहते थे न्याई साहब को। बिजली की बात की, गैस की बात की। नवाज शरीफ साहब के दौर में तो बड़ी सस्ती बिजली थी, कभी गरीब को 700-800 रुपए से बिल ज्यादा नहीं गया था। अच्छा छोड़ देना, 2013 की बात, 2013 की बात कर रहे हैं, 2018 की बात कर रहा हूँ मैं, 2018 की बात कर रहा हूँ, जब पेट्रोल भी 60 रुपए का था, बिजली भी सस्ती थी, गैस भी सस्ती थी, मुल्क में खुशहाली थी, डॉलर भी 100 रुपए का था। जब ये साहिबान आए हैं, चीजें तो इन्होंने बेड़ा गर्क की। वर्ल्ड बैंक कहता है कि आपके दौर में बढ़ी है गुर्बत।
آپ کے 3 سالوں میں؟ آپ مجھے بتائیں کہ جب سرکار کا خزانہ خالی ہو، آپ حکومت سے نکلتے کہتے ہیں کہ جی پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے، ان کے وزیر تھے شیخ رشید صاحب کی وہ سپیچز نکالیں نا، نکالیں ان کو کیا کیا کہتے ہیں ہمیں تو پتا کہ ہم کیا چھوڑ کے آئے تھے، ہم تو خالی چھوڑ کے رہے تھے، نکالیں، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے شیخ رشید کا۔ تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو امجد صاحب یہ معاملات ہیں، ہم نے اس کو فیس کیا، ابھی بھی فیس کر رہے ہیں۔ جو چیزیں ایڈریس کرنے والی ہیں وہ پاکستان کا کسان ہے۔ پاکستان میں ایک فیڈریشن جو علامت ہے وفاق، اس کی سلامتی کی صوبوں کو مل کر بات کرنی چاہیے، مل کر پالیسیز بنانی چاہیے۔ بیٹھیں پاکستان کے لیے، بیٹھیں، آپ نہیں بیٹھتے، آپ وہاں پہ کہتے جی پی ٹی آئی ہے، وہ کہتے فلان پارٹی ہے، یہ کہتے فلان ہے۔ جب آپ فریدہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں خریدا تو پاکستان کو آپ باتیں کرنی تو بڑی آپ کسان کی بات کر رہے ہیں، گندم کی بات کر رہے ہیں، پنجاب نے گندم روک لی ہے کے پی کے لیے، کیا کے پی وفاق کا حصہ نہیں ہے سر؟ نہیں، بالکل ہے۔ اور اگر پنجاب کا کسان رول رہا ہے تو بلوچستان پہ ذمہ داری تو مت ڈالے نا جہاں پہ نہیں ہے کسان۔ ہم نے جو سمگل ہوتی تھی نا، سمگل ہو کے دوسرے کنٹریز میں، افغانستان میں بھی ہماری ویٹ جاتی کے پی کے ذریعے، ہم نے تو اس چوری کو روکا۔ جو ہولڈرز تھے، مریم نواز شریف صاحبہ نے وہ ہولڈرز کا بیڑا غرق کر دیا۔ جو گندم ذخیرہ کر کے غریبوں کو لوٹتے تھے، وہ ذخیرہ کرنے والوں درندوں کو پکڑا پنجاب کے اندر۔ اور ابھی آپ کی حکومت امپورٹ کروانے جا رہی ہے گندم۔ اس میں دیکھیں کیسے سمگلنگ، گورنمنٹ کی پالیسی ہوگی، جو کسان سفر کیا ہے ان کو فری سولر دینا چاہیے، زبردست بات، اور ایسے پیکج دینے چاہیے جو ہم دوسرے پیسے دیتے ہیں، سبسڈی دیتے ہیں، ان کو ایسے مفت بجلی کے لیے سولر پینل دیں، اور ان کو کھاد کے اندر سبسڈی دیں تاکہ کسان کو اپ لفٹ کریں۔ بالکل صحیح۔ اگر پاکستان کا کسان زمین بوس ہوا تو پاکستان خدا نہ خواستہ بڑی مسائل کا یہی تو ہمارا آج کا موضوع ہے کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ڈومیسٹک فرنٹ پہ پرابلم، ڈومیسٹک فرنٹ میں ریلو کٹے بڑھیں۔ یہ جب ریلو کٹے دوسرے صوبوں کے آگے بولتے ہیں، اکٹھے نہیں ہوتے، تو وہ پرابلم آتی ہے۔ یا تو ریلو کٹوں کا بندوبست کریں، یہ قوم نے کرنا ہے، لیکن وہ قوم ریلو کٹوں کا بندوبست نہیں کر سکی تو مل بیٹھ کے کے پی والوں کو آپ ریلو کٹے کہہ رہے ہیں؟ وہاں پہ عوام نے ووٹ دیا، ان کو نہیں کہہ رہا، اچھا ان کو کہہ رہا، چیف منسٹر کو کہہ رہا ہوں ریلو کٹا، میں کبھی صوبوں کو نہیں کہوں گا، الیکٹڈ ہے، عوام نے ووٹ دیا۔ میں دیکھیں پھر ریلو کٹوں والا کام نہ کرے، گالم گلوچ بند کرے، پالیسی کے لیے ٹیبل پہ بیٹھیں، سندھ کو بھی بیٹھنا چاہیے، ریزالو کرنا چاہیے ہر معاملے کو، ڈیم بننے چاہیے، نہریں بننی چاہیے، پاکستان کے لیے راستہ کھولیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کے ساتھ آپ ظلم کیے جائیں، زمینیں بچانے کے لیے بند توڑ دیتے ہیں، غریبوں کو ڈبا دیتے ہیں، اس چیزوں سے بنے، چینلائز کریں کینال سسٹم کو۔ یا پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں، میں سب کو کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، مریم نواز کی پالیسی فلوٹ کی، نہریں بننی چاہیے، ڈیم بننے چاہیے، کیوں نہیں بننے چاہیے؟ کیا مسئلہ ہے ڈیم بننے سے؟ امجد بھائی کا کوئی نقصان ہوتا ہے، اب شیرڑی کا نقصان ہوتا ہے، گریدہ کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ اور مرتا ہے پھر غریب ہے، سیلاب آ جائے جی سارے وہ سیلاب فنڈ اکٹھا کر لو۔ اور بھائی سیلاب فنڈ اکٹھا کرنے سے بہتر ہے کہ آپ صوبے کے لیے مفید پالیسیز بنائیں، فیوچر دیکھیں، اگر 2 سال آگے سیلاب آئیں گے پھر کی کرو گے تسی؟ بہتر یہ ہے کہ آپ سیریسلی بیٹھیں ٹیبل پہ، آپ اپنی پارٹی پالیسی کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں، متفقہ پاکستان کے لیے ایک پالیسی بنائیں، کسانوں کے لیے، غریب کے لیے، انڈسٹری کے لیے، بیٹھ کے اسمبلی میں آپ کو لطیفے سنانے کے لیے نہیں بھیجا گریدا کہ میں لطیفے سنا دوں، لطیفے اسمبلی کو ڈیبیٹنگ سوسائٹی مت بنائیں، اس کو عوام کے لیے پالیسی میکنگ، جو ڈیسیجن میکنگ ہو وہ ادارہ بنائیں۔ اگر آپ پارلیمنٹ کو کھوکھلا کریں گے، پارلیمنٹ کو گالیاں دیں گے، ایک پارلیمان کو گالی بنا دیں گے، سیاست کو گالی بنا دیں گے، پھر اس کا نقصان ایسے ہو۔ امجد علی خان نیائی صاحب، عابد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریلو کٹے بیٹھے ہوئے کے پی میں، گورنمنٹ میں، وہ چیف منسٹر کو ریلو کٹا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک سائٹ پہ رکھیں اپنی پارٹی پالیسی، ریلیز عمران خان جلسے ولسے سائٹ پہ کریں، پاکستان کے لیے آ کے بیٹھیں ذرا آپ ساتھ اور ٹھیک کریں معیشت کو۔ میں نے غریدہ شیر علی کو بڑا غور سے سنا، اور میرے خیال میں آپ مجھے بھی غور سے سنیں گے۔ جب دیکھو آپ 15 سیٹوں والوں کو 200 سیٹوں پہ لیلا بنا کے بٹھائیں گے تو رزلٹ کیا ہوگا کہ پنجاب کے کسان کو، میں صرف پنجاب پہ جہاں پہ کہا گیا کہ
3900 میں کسان کو جو ہے وہ پر مان جائے گا. اچھا عابد صاحب نے لیکن گنڈا کو آپ نے ریلو کٹا گنڈا کہا، آپ نے شہباز شریف کو لیلا کہہ دیا. اچھا دیکھو زیادتی ہے یہ بڑی. میں نے تو تہذیب کے انداز میں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے 3900 روپے میں کہا کہ کسان جو ہے وہ کسان اپنی گندم بھیجے گا پر من، لیکن آپ نے ڈنڈے کے زور پہ ان سے 2000 سے بھی کم میں گندم اپنے تھرڈ پارٹی کو دلوائی، اور جب اب کسان کی باری آئی ہے وہی 4000 روپے پر من جو ہے وہ بک رہی ہے، پھر ابھی جو 3000 پہ دے، تو اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا. آئی پی پیز کس کے دور میں لگی ہیں جن کو آپ کہا کرتے تھے کہ جی یہ راجہ صاحب ہیں، یہ فلاں ہیں، ان کو آپ نے نام دیا، انہی کے ساتھ بیٹھ کے آپ گورنمنٹ کر رہے ہیں جن کو آپ نے راجہ رینٹل کے نام بھی دیے، اچھا مسٹر 10% کے نام بھی دیے، پھر گورنمنٹ کس کے ساتھ. اور پھر آپ نے جو ہے وہ مینار پاکستان پہ بیٹھ کے وہ پنکھے جھیل رہے تھے، وہ دیسی پنکھا جو تھا ہاتھ والا، ٹھیک ہے نا، اور آپ گھسیٹ بھی رہے تھے اپنا لاہور کی سڑکوں پہ، لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹ رہے تھے. آج آپ ان کے لیے جو ہے وہ، بلکہ مجھے وہ الفاظ بھی یاد ہیں کہ کہا گیا تھا فیصل مسجد کے بارے میں کہ یہ انگریزوں کے کتے نہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی الفاظ مجھے یاد ہیں. تو کاش کے پہلے اپنے گریباں میں جھانک لیں کہ آپ کے عمل کیا تھے. یہ جو لوگ آج مہنگی بجلی کے شکار ہوئے، یہ آئی پی پی اسکن کے دور میں آئے. ٹھیک یہ آج مہنگی خریدنے پہ کسان مجبور ہو رہا ہے، سستی بیچ عابد کے. صاحب کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں سب نے غلطیاں کی ہیں، اب پارٹی پالیسیاں سائیڈ پہ چھوڑ دیں، یہ اختلافات چھوڑ دیں، پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے. اس کے اوپر غریدہ اس پہ بھی آ جاتے ہیں. آج کی سے آ جاتے ہیں، آج سے کیا آ جاتے ہیں آپ. ہم سے سیٹیں چھین لی گئی، ہمارا مینڈیٹ چھین لی گیا، ہم پھر بھی بیٹھے اپوزیشن میں، ہم نے لیجیٹمیسی دی. یہ ہماری بھیانک غلطی ہے کہ ہم نے لیجیٹمیسی ان کو لیجیٹمیٹ کیا. ہم اگر اسمبلی کے باہر بیٹھتے ہمیں جانا ہی نہیں چاہیے تھا، اگر میری پرسنل رائے سنیں. اور ابھی اسمبلی سے نکل جانا چاہیے کہ نہیں؟ اب میری بات سنیں، اس پہ بھی میں بات کروں گا سر کوئکلی، پھر بریک ٹھیک کا ہے. وقت ہو دیکھیں جائے گا. آپ نے اپوزیشن لیڈرز کے کمروں کو تالے لگ گئے، تھوک کے حساب سے سزائیں دی گئی، یہ کبھی ہوا نہیں ہوا. ہم بار بار کہتے رہے کہ آپ خدا کے کمیشن بنا لیں اور جو حقدار ہے سزا کا اس کو سزا دیں، جو جزا کا حقدار ہے اس کو جزا دیں. آپ تھوک کے حساب سے اتوار بازار نہ لگائیں. اس سے کیا جمہوریت کیا مضبوط ہو گئی ہے. آج آپ دیکھیں انسٹیبلٹی سے کبھی بھی پاکستان مضبوط نہیں ہوگا. پاکستان کے اندر سب سے پہلے سر کون سی انسٹیبلٹی ہے؟ دنیا تسلیم کر رہی ہے اچھا شہباز شریف کو وزیر اعظم، کون سی انسٹیبلٹی ہے سر؟ اچھا میری بات سن لینا، کیا پھر معیشت ٹھیک ہو گئی ہے؟ کیا پیسہ انویسٹمنٹ آ گیا ہے؟ مجھے اس پہ بات بتائیں. اگر مان رہی ہے تو پھر کیا پاکستان میں، میری بات سے مجھے بتائیں نا کیا بارے، اور کچھ ہوگا تو آپ ڈیلیور کریں گے. عابد صاحب کہہ رہے ہیں سٹاک ایکسچینج نہیں دیکھی کہاں جا رہی ہے. اچھا مجھے پھر ورلڈ بینک کی رپورٹ اٹھا لیں. وہ کہہ رہے، ورلڈ بینک کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ یہ نظام عام لوگوں کے لیے نہیں رہا، یہ فلاپ ہو چکے ہیں. سر اسی پوائنٹ پہ مجھے بریک لینے دیں، اسی پوائنٹ پہ بریک لینے دیں. بریک سے جب واپس آئیں گے آپ کی طرف سے ہی واپس آؤں گے. نیاز صاحب اور عابد شریف صاحب سے کچھ مزید جوابات اور سوال بھی کریں گے. لیٹس ٹیک دس شارٹ بریک اینڈ دین کم بیک. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. جی امجد نیاز صاحب، آپ کا جواب جو ریمیننگ تھا ابھی. غریب میں کہہ رہا تھا کہ غریب تو انہوں نے مار دیا ہے، ایک وقت کی کھانے کی روٹی بھی نہیں رہی. اب باقی آپ اور میں رہ گئے. یہ جو فرق ہے نا، ایک سپر ایلیٹ کلاس، پھر ایلیٹ کلاس، پھر وہ جیسے ہندوستان میں تھا نا برہمن، ویش، کھشتری، شودر. خدا کے لیے اس پاکستان کو لوگوں کے لیے کچھ کھانے کو مل جائے. اس وقت لوگ سیلاب کے اندر درختوں پہ انہوں نے، واللہ بخدا میں خود گیا ہوں، لوگوں نے مجھے بتایا. سر آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، اسی لیے پشاور میں ریلیز عمران خان جلسہ کرنے کا ٹائم نہیں ہے نا سر. عوام کی خدمت کریں کے پی میں. کہ نہیں دیکھیں وہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، ہم ادھر بھی جا رہے ہیں، ادھر بھی جا رہے ہیں. اپنی ڈیوٹی نہ کریں. ہاں یہ اپنی ڈیوٹی کریں، چاہے ہمارا مینڈیٹ چھین کے بیٹھے ہیں، چاہے ہم چوری شدہ مینڈیٹ پہ بیٹھے ہیں،
लेकिन कम से कम जो जितने दिन हैं वो उतना काम तो करे ना। अच्छा, या सिवाय इसके अच्छा, $1,1100 का एक कमरा मिलता है जो इन्होंने लिए हैं उधर अपना न्यूयॉर्क में। ये अभी मुझे बताएं कि पाकिस्तान, हाँ अभी आप हिसाब ले, मुझे पता चला है कि 84 मिलियन रुपये से ज्यादा जो है वो खर्च होगा। तो गरीब जो जिनको अभी तक कुछ खाने को नहीं मिला, कम से कम उन पे तो रहम कर लेना। अच्छा, इसका मतलब पाकिस्तान गवर्नमेंट की की तरफ आवाम से पे रिबटल कुछ भी तो आया रहम है कि करें। ऐसा कुछ भी नहीं है, महंगे कमरे नहीं लिए गए वजीर आजम शहबाज के इस ट्रिप के तो दौरान। कितने आप चेक कर लेंगे, आप चेक कर लें। ठीक, मतलब हुकूमत को फिगर्स देनी चाहिए ना, मतलब ट्रांसपेरेंसी होनी रिसर्च चाहिए। हाँ, ठीक। लोगों के पैसे हैं ना, टैक्स पेयर के पैसे हैं, ठीक। जो लोग डूब चुके हैं उनके पैसे हैं ना। इसी का जवाब सर आबिद साहब से लेते हैं ना। आबिद साहब वो कह रहे हैं कि जी आपने इतने महंगे कमरे लगा दिए हैं किसानों को देने के लिए, सैलाब मुतासरीन को देने के लिए पैसे। अभी 1 मिनट लूँगा। अभी मुझे कहते अच्छा नहीं लगता कि जी ये जो शहबाज साहब के बारे में इन्होंने कहा, मैं अगर कहूँ कि जी हमारी हुकूमत को 2018 में उड़ा के गधे को ले आए, डोंकी राजा को ले आए, ये अच्छी बात है? नहीं, बुरी बात आपने है। रेलू कट्टा कह नहीं, दिया उनके देखो, चीफ रेलू मिनिस्टर कट्टा, को। देखो, रेलू आप कट्टा तमीज़ बोलना नहीं से- नियाज़ी साहब प्लीज। देखो, आप मैंने रेलू छोटे हो, कट्टा, लेकिन इसका वो मतलब होता नहीं कि क्रिकेट में रेलू कट्टा, देखिए कोई बुरी बात है सर, रेलू कट्टा? पार्लिमानी लफ्ज़ नहीं, अर्दली- आप मुझे अर्दली बताएं जो रेलू रेलू कट्टा अपना कौन सा रेलू गैर कट्टे तो पार्लिमानी आप हैं। लफ्ज़? बिल्कुल नहीं गैर देखिए अमजद भाई, तो वो कह रहे हैं लेला भी गैर पार्लिमानी आपकी नहीं। गुफ्तगू में मैं आपको वैसे ठीक है। डोंकी राजा ड्रामा बना के नहीं बना था, मैंने बनाया था। नहीं, हमें भी मैंने तो आपको कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो देखो, एक अपना आपका व्यू शेयर निशान किया है। अमजद भाई जज्बा लड़ना तो नहीं है, आपका निशान है। अच्छा प्रोग्राम किया लोगों आप से इससे आप देखिए। अच्छी जगह पे खत्म करते हैं। अगर आप इंटरफेयर करेंगे, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपको स्पेस दूंगा, आप बात कर लें, लेकिन आप मेरी गुफ्तगू सुने। मैंने तो कहा है कि आपको ये गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। आप मुझे रेलू कट्टा कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कह सकते हैं, कह दें, पार्लिमानी लफ्ज़ है। लेकिन आप जब हटके कहेंगे, आप तशबीह देंगे किसी फलान के साथ, रेलू कट्टा तो क्रिकेट का 12वां प्लेयर नहीं होता रेलू कट्टा, उसमें कौन सी ऐसी बात है? इनके कप्तान ने कहा था टीचर प्लेयर है, हमने थोड़ी कहा था। तो ये चीज़ें देखें, केपी हुकूमत में नियाज़ी साहब को चाहिए कि केपी के लोगों जो गुर्बत की पॉवर्टी की नीचे चले गए, वहाँ पे लोगों का जीना दूभर हो गया है, उनकी जिंदगी के लिए सोचे। वहाँ पे दरख्त बेच दिए सारे केपी के सारा गंज कर दिया। केपी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, आप मैं लोग कह भी रहा तो हूँ कुछ करें। सूबों से बाहर निकले, मुतासबियत से बाहर निकले। ठीक। पाकिस्तान के लिए ये क्या पाकिस्तान के लिए टेबल पे नहीं बैठ सकते? पाकिस्तान का मसाइल कह रहे हैं आपने मैंडेट हमारा चुरा लिया, हमारा नहीं चढ़ाया, आप रोजाना हमने हमें कौन सा सजाएं दे चढ़ाया? रहे हैं। 2018 में क्या किया था? मैं अगर इनको कहूंगा वोट चोरी किया 2018 में आपने जजेस के जरिए, यार ये इस बहस से बाहर निकलना है। हम 2025 में दाखिल हो चुके हैं, आपकी पार्लियामान के अंदर स्ट्रेंथ है, आए बैठ के लोगों के लिए पॉलिसी मेकिंग करें। रोजाना सजाएं दे रहे हैं थोक के हिसाब से। तो हमारे आपने हमारे ऊपर जो FIR है काटी, भूल गए वो चीजें। थोक के जरिए आपने तो जुम्मादार लगा दिया। क्या ये दायरे का सफर चलता रहेगा सर? नहीं चलना चाहिए, गलत चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं इसको आज भी कंडेम करूंगा, गलत चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपने अपने गिरेबान में सोचा कि आप क्या करते रहे हैं। राइट। आपके दौर में लोग अपने घर वालों के जनाजे नहीं पढ़ सके। आपने लोगों के साथ जो जुल्म किया, लोगों को जेलों में डाला, किसको नहीं डाला? मैंने अपनी वाइफ को का जनाजा नहीं पढ़ा। आप अपने गिरेबान में झांके के आपने किया क्या है? आप अभी भी एहतजाजी पाकिस्तान, एक तरफ सैलाब की बात कर रहे हैं, एक तरफ किसान की बात करें, दूसरी तरफ कहते हैं कि हम पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज करेंगे। आप है क्या चीज है? कौन सी मखलूक है यार? आप खुदा के लिए पाकिस्तान के लिए बैठ के बात करें। आए पाकिस्तान कोई पॉलिसी आपके पास है तो केपी में उसको इंप्लीमेंट करें। तो लो जी पाकिस्तान लोगों असी खुशहाल कर छड़िया है। नियाजी साहब मिठा मिठा हापा ते कड़वा कड़वा थू थू इंज ना करो, बहुत तुसी कर लिया है। यही तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਫਰਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਐ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਐ। ਸਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਭਾਈਜਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਐ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਵੀਜ਼ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਐ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਐ। ਅੱਜ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਲੋ ਤਵੀਜ਼ ਧਾਗਿਆਂ ਵਾਲੀ अच्छा किस दी गवर्नमेंट नंगे पैरी उधर जाते हो की इस पल्ले रही है। से लेके मेरे अमजद साहब जवाब देना चाहेंगे? अमजद साहब ने बड़े जवाब देते हैं और नवा सवाल कर देंगे, फिर कोई ऐसे जवाब मैं दे रहा अमजद साहब को मैं यही कहूंगा 2022 से अच्छा हमारे पास गवर्नमेंट आई
آپ نے کیا 3 کیا؟ سال گورنمنٹ آئی، پرچے 1985 بنائے، سے لے کیسز کے کیے، اچھا اس سے پہلے پاکستان کے پیپلز گھر تباہ کر دے، سر، ابھی سٹیل مل سر، کا، پی آئی اے کا سارا بیڑا کر کے ہو پروگرام کا گیا۔ ٹائم بھی ختم ہو گیا۔ پی آئی اے کس کے دور میں تباہ ہوا؟ کون سا وزیر تھا جس نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا جی کہ جعلی یہاں پہ پائلٹ بیٹھے ہیں؟ پاکستان کا بیڑا گرک کر دیے لوگوں نے۔ امجد صاحب آپ مجھے بتائیں پی آئی اے کا کس نے بیڑا کر سر دیا؟ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، امجد صاحب شکوہ کریں گے نہیں، مجھے ٹائم شکوہ نہیں دیا۔ کیسے کریں گے وہ امجد کہہ رہے صاحب؟ ہیں سر ان کا فلور تو ہے نا ان کا فلور۔ فلور ان کے پاس تھا، میرا ٹائم تھا، میرے بیچ میں باتوں میں انہوں نے کاٹا۔ آپ کہتے ہیں تو میں امجد صاحب کو دے دیتا ہوں فلور کو، کوئی نہیں، امجد بھائی ہے میرا۔ ٹائم ختم ہو آسمانوں گیا۔ پہ چلے گئے کاروبار۔ سر ٹائم ختم ہو گیا، اس ڈیبیٹ کو انشاءاللہ ایک اور پروگرام کی رکھ لیتے ہیں۔ بہت شکریہ امجد علی خان نیائی صاحب، عابد صاحب، دونوں کی بڑی ایک ہیٹڈ اور بڑی پیشنیٹ ڈیبیٹ رہی، لیکن دونوں کے دل میں پاکستان کا درد ہے۔ اس کے راستے مختلف ہو سکتے ہیں، یہ مختلف راستوں پہ چل کے اگر الٹیمیٹ انجام کی طرف پہنچ جائیں جو پاکستان کی بہتری ہو تو کیا ہی بات ہے۔ دیٹس اے ریپ، I'll see you tomorrow inshallah 8 o'clock on GTV۔ اللہ حافظ۔